علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام عبد الرحمن اویس ہے، میں چوتھی جماعت کا طالب علم ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے موجودہ دور میں علم دین کی ضرورت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلا پیغام اس امت کے نام اسلامی تعلیمات کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس آیت اور حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلامی تعلیمات کا حاصل کرنا فرض ہے اور ضروری علم حاصل کرنا عبادت سے بہتر ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العلم خیر من فضل العبادہ۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، کیونکہ بغیر علم کے عبادت درست نہیں ہوگی، جب صحیح نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی، اور جب قبول نہیں ہوگی تو اجر و ثواب سے محروم رہیں گے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسی میری تمہارے ادنا پر ہے۔ یعنی ایک عابد اور ظاہر شخص اپنے ذات کے حد تک ہی منفرد طور پر اسلام کچھ مسائل پر عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی شیطانی فتنوں کی روک تھام کر سکتا ہے، بلکہ دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا عالم ہی شیطان کے لیے وجہ اضطراب بن سکتا ہے اور معاشرہ اور ماحول کو متاثر کر سکتا ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کیسے کریں یہ جب معلوم ہوگا جب دین کا علم ہو۔ ہم دنیا میں آزمائش و امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن انسان اس سے دوری اختیار کرتا چلا گیا، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس مقصد کو ہی بھول کر چلا گیا۔ آج امت مسلمہ علم کی کمی سے ہی بکھر گئی ہے، صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہی کئی فرقوں نے جنم لیا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو جھٹلا رہا ہے۔ آج جن سے ناواقف ہونے کی وجہ سے معاشرے میں کئی برائیوں نے جنم لیا ہے، جیسے بدعقیدگی، شرک، سود خوری، رشوت، خطار، بے پردگی، والدہ کی نافرمانی، جھوٹ، چوری، شراب نوشی وغیرہ۔ ان تمام برائیوں کا خاتمہ جب ہی ممکن ہوگا جب علم کی شمع کو ہر گھر میں جلایا جائے گا۔ معزز سامعات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں ہر فرد قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، پھر علم کی شمع کو ہر گھر تک پہنچائے۔ وقت کا یہی تقاضا ہے، وقت کی یہی ضرورت ہے۔ علم کا تقدیر میں ہونے کے ساتھ ساتھ علم کو محنت و جستجو سے حاصل کرا جاتا ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاداری۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو علم دین کا متلاشی بنائیں اور علم دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Come and join us for preparing future global leaders. Don't miss our upcoming videos. Like, subscribe now and turn on the bell icon to stay updated.